أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ارشاد بڑی تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت جسے میں نے حمد و صلاۃ کے بعد تلاوت کی ہے. ارشاد بڑی تعالیٰ ہے کہ پوری دنیا کو اللہ نے خطاب فرمایا، کسی خاص کنبہ، قبیلہ، طبقہ، علاقہ کو نہیں، پوری دنیا انسانیت کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے بھی آئے تمہارے آبا و اجداد آدم سے لے کر تا آدم سب کو اللہ نے پیدا کیا. عبادت کا فائدہ ہوگا کہ متقی اور پرہیزگار ہو. میرے دوستوں اور بھائیوں، عبادت کا مفہوم بہت لمبا چوڑا ہے. توحید، رسالت کا اقرار، نماز، روزے، حج، زکات اور صلہ رحمی، اخلاق محبت، پیار، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور حد یہ ہے کہ آپ اخلاص قلب کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کسی کو ایک گلاس پانی دے دیں کہ اللہ راضی ہے، عبادت ہے. کوئی بھلی بات بول دیں جس سے اس کے اندر سدھار پیدا ہو جائے تو بہت بڑی عبادت ہے. آپ کو وہ ثواب ملے گا جو تبلیغ کی آپ نے، اور وہ جو سدھار پیدا کیا اور اس نے سچا عمل کیا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. میرے دوستوں بھائیوں، دنیا میں توحید سے بڑھ کر، وحدانیت سے بڑھ کر کوئی عمل محمود نہیں ہے، پیارا نہیں. اس سے بڑھ کر، اس سے اعلیٰ، اس سے اعلیٰ کوئی عقیدہ و عمل اس کائنات میں نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخ فَأَفْضَلُهَا أَوْ قَالَ أَعْلَاهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سب سے افضل، سب سے اونچا لا الہ الا اللہ، توحید کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. میرے دوستوں بھائیوں، یہ بہت بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ. ہمارے اور آپ کے فکر و خیال سے کہیں زیادہ آگے. اللہ کے رسول، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دے جس کو عمل کر کے میں دنیا آخرت میں کامیابی پالوں. آپ نے فرمایا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ کرو. اللہ تعالیٰ یہ تو سبھی عام بات ہے، کوئی اسپیشلی ہمیں بتائے اللہ تعالیٰ. اللہ اور اللہ کی بتائی ہوئی چیز اس کے بعد اسپیشل اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو، زمین آسمان کے برابر کوئی توحید پرست گناہ لے کر کے آئے اور آئے گا قیامت کے لیے. ایک طرف ترازو کا پلہ گناہوں کا ہے، ایک طرف نیکی کا پلہ خالی ہے، پسندہ بھی نہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی عمل تیرے دفتر میں ہو تو اللہ بیچارہ خالی ہاتھ کھڑا ہے. اللہ فرمائے گا کہ ایک عمل ہے عقیدے سے ہی نکالے گا اللہ تعالیٰ اور دکھائے گا لا الہ الا اللہ کا ٹکڑا کاغذ. اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ گناہوں کا دفتر کہ یہ جو ہے زمین بوجھل ہو رہی ہے اور یہ ٹکڑا اتنا بڑا کاغذ کیا اس کے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا تو وہ سارے وزن اوپر سے لے جائے گا، لا الہ کا پلہ نیچے.
مگر عقیدہ صحیحہ کے لیے جس کا عقیدہ صحیح، عمل صحیح، لا الہ کے تقاضے کے مطابق. میرے دوستو بھائیو، یہ ہے لا الہ کی اہمیت، توحید کی اہمیت. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بس آپ اچانک اٹھے اور چل دیے. فَأَبْدَى عَلَيْنَا، آپ سے بھی دیری کی، ہم لوگوں نے خوف محسوس کیا کہیں دشمن نے تمہیں پچک لیا، پکڑ لیا. بس کہتے ہیں کہ سب مدینہ کی گلیوں میں ادھر اور کہتے ہیں کہ میں ایک بنو نجار کے باغیچے کے پاس گیا جس کے ساتھ چاروں طرف دیوار، چہار دیواری، میں اس کے چاروں طرف گھوما، کوئی راستہ نہیں ملا تھا، کوئی گیٹ نہیں تھا، دروازہ نہیں تھا. ایک جگہ تھوڑا سا سوراخ تھا، شاید کسی ضرورت سے وہاں صاحب جیسے لومڑی گھستی ہے، میں اپنے کامن کو سمیٹا اور اسی میں گھسا کی طرح. یہ آدمی نے جو دیکھا باغیچے آزاد پورا ماجرا سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں درمیان سے کھڑے اس دیوار کے پیچھے چپا چپا میں سب پریشان. کتنا جذبہ تھا، کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی کے بارے میں صحابہ کرام تقسیم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب علی هاتین فمن لقیتا. اے ابو ہریرہ، یہ لوگ یہ جو جوتیاں ہماری ہیں، میری دونوں جوتیاں لو، ومن لقیتا میں ورائے هذا الحائط، اور اس دیوار کے پیچھے جتنے لوگ بھی ملتے جائیں اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت ہے. یہ ہے توحید کی برکت، وحدانیت پرستی کی برکت. یا لفظ فرمایا من لقیتا وراء هذا الحائط، اس دیوار کے چاروں طرف تحقیق لوگ ملے اور اخلاص قلب کے ساتھ توحید کے قائل ہے، لا الہ الا اللہ کے، انہیں جنت کی بشارت. من قال لا الہ الا اللہ. میرے دوستو، یہ بہت بڑی امانت ہے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے. یہ جب تک امانت رہے گی، اس کے حق کو ہم ادا کرتے رہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع بخش نہیں، نہ کوئی ضرر رساں، نفع و ضرر اسی کے حق میں. تو ایسی صورت میں ہم دنیا میں ہمیشہ سربلند سرفراز، انتم العلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں سرفراز سربلند رہو گے اگر تم اہل ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں. میرے دوست اور بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام مسرت بشارت حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے اور سند دیا. اس سند کا جو سلسلہ علماء میں چل رہا ہے، مدرسہ سے خارج ہے، یہ سنت وہیں سے کہ آپ نے سند دی اپنے جوتے مبارک کے نالے مبارک دکھا دو کہ مل کے آ رہا ہوں، ایسا نہیں. میرے دوستوں اور بھائی، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہے مٹانا، نمو نشان، بشرطے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، اس کے تقاضے دنیا کے اندر ڈامہ دنیا نہ مارے. میرے دوستوں بھائی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من قال لا الہ الا اللہ، سوا لاکھ انبیاء کرام یہی فرمان دے کر اس دنیا کائنات میں بھیجے گئے اور اسی کو انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بات آئی. اللہ نے فرمایا فاصبر بما تؤمر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ معاشرات آپ کھلے انداز میں توحید کی تبلیغ فرمائیے، پرچار
بس حکم الہی کہ دیر تھی کہ آپ کو صفا پورے مکہ کو طلب کر لیا. کعبہ صفا میں سارا مکہ کے لوگ آ گئے جو نہیں آ سکتے اپنے بھائیوں خادموں کو گئے. آپ نے فرمایا اے اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ ایک تفلحوا تملک العرب والعجم. تم لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی کوہ صفا پر وہ توحید کی آواز تھی, توحید پرستی کی دعوت تھی, وہ لا الہ الا اللہ تھی. آپ اور فرمائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام, یہ نوح علیہ السلام, یہ لوط علیہ السلام, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت اس انداز میں یہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ انگشت زدہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایسے سامنے ڈوبنے لگا, ہچکو لے طوفان نوح جب اٹھا تو اس طوفان میں اس تھپیڑے میں نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا ہچکولے نے لگا. اس ہچکولے میں موت و زیست کی کشمکش آئی. اب مرا کہ تب مرا, اب ڈوبا کہ تب. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا اے اللہ تعالیٰ وہ میرے اہل میں سے ہے. پہلے تو آواز دیا بنیا کا کہا اللہ تکم مع الکافرین, بیٹے آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ ساتھ ڈوبو. بچے نے انکار کیا, کہا کہ صحابی اجر یا سبھی میں جا رہا ہوں ٹھکانہ لے لوں گا چڑھ کر کے جوتی پہاڑ پر جہاں پر جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا ہے بیٹے ہاتھ میں کام کر سب سے بجلی پانی بیٹا تو ڈوب گیا. حالا بین الموت فقال بین الموت, کسی کو تو زمین میں ایک موج آئی اور زمین کے تانے کھینچ کر لے. نوح علیہ السلام آخر تب تک اپنے بیٹے پر کامیاب نہیں ہوئے, لیکن اللہ نے آپ کو کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ وہ تمہاری نبوت بیکار ہے, بیکار ہے تمہاری نبوت جب تم نے اپنے بیٹے کو راہ ہدایت نہیں دکھائی تو بیکار ہے. اللہ نے کبھی قدر نہیں کیا انبیاء. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے بیٹھے اور کہا ہے جا جا اللہ کہہ لو, ایک بار کہہ لو ہم پکے آپ نے پڑھ لیں گے. اللہ سے چچل بھی کر اور یہ الفاظ کے ساتھ ایک خطر رہا قومی شرمندگی کے پیش نظر میں جہنم کو قبول کرتا ہوں. اور دادا ابو مطلب کے لیے بابا تھا, آپ بیٹا ہو چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معصوم سے چلے گئے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی نکالا پڑھنے والا اے نبی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں, آپ نے کی تبلیغ حق جو ہے حد تک آپ نے کر دی, مسجد تب تک سمجھانا ہے نہیں قبول کیا تو آپ کے ذمہ ہدایت میرے ذمہ. نوح کی بیوی غابرین میں سے نوح علیہ السلام پر لوط علیہ السلام کی بیوی غابرہ تھی, ایمان نہیں لائی. جب مہمان پہنچے لڑکوں کی شکل میں تو پورا لڑکوں دوڑ کر کے اس نے پورے محلے بتلا دیا کہ شکار آ گیا ہے, چلو خود بھی لمبا. آخر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے ساتھ پاٹ دیا, پتھر کی اس پر بھی بارش ہوئی. مگر اللہ نے لوط علیہ السلام پر نوح علیہ السلام پر شاہور باپ ہونے کی بنیاد پر ایسا کہ کچھ کم کر اللہ تعالیٰ اور نبوت کے درجات کیسے مطالعہ بنا میرے دوستوں کتاب کا مطالعہ قرآنی تاریخ کے پیش نظر آپ اپنے مسائل
میرے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا 12 بیٹے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد. باپ یعقوب کی جب موت آئی تو کیا اس وقت تم تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے قرآن کے ذریعہ بنی اسرائیل سے. یعقوب علیہ السلام کا نام لقب اسرائیل تھا، ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بتایا. کیا تو اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت جب موت قریب ہوئی تو اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تو اس وقت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائنا. جب انہوں نے پوچھا کہ میرے اولادوں میرے بعد کس کی حالت کریں، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کا سجدہ کرو. قالوا نعبد إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد. ایک بات آپ کے ابا الہ کی، ابراہیم کے الہ کی، اسماعیل کے الہ کی، اسحاق کے الہ کی ایک جو ہے ایک اللہ ہے، اسی کے بعد وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ہم اس معاملے میں مخلص ہیں، کوئی نیا کاری رکھا ہے. میرے دوست توحید پر نامزد ہے. اس پر اگر آپ نے کفر و شرک کے چھینٹے اور داغ دھبے لگائے، انبیاء کو جو الٹیمیٹم اللہ نے دی لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اگر یہ انبیاء کرام کی جماعت جو 16-18 انبیاء کا نام لے کر اللہ نے گنایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے توحید کے خلاف ان کا عمل کوئی ہوتا، ہم ان کا عمل برباد. انبیاء کے مراتب کو آپ جانتے ہیں. میرے دوستوں نے توحید کی حفاظت کی یہ بہت بڑی امانت ہے. اسی دنیا میں آپ کو نہیں رہنا ہے. شرک سے اپنے دامن کو بچائیے، اپنی زبان کو بچائیے، ان مقامات سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے جہاں پر یہ شرک کے اڈے. 11 مہینہ 11 فائی کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت جنگی بہت بڑے جیتی بھائی تھے. ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ سنت سے ایک طرف وہ نہیں ہٹے. اقبال کے برابر بھی کہیں سنت کی پیروی سے ہٹے. سنت صحیحہ کی پیروی اور اس کی اتباع اور اس کے تبلیغ سے اپنی آپ اور ان کے نام پر کتنے بکرے کتنے مرغیاں ذبح ہو جائیں گی. جتنا جذبہ قربانی میں نہیں ہوتا ہے اس سے 1000 گنا جذبہ بدعمل بدعقیدہ بدکردار ہوتے ہیں. دوستو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں اگر ہم نے اپنے عقیدہ و عمل سے کوتاہی کی اللہ کو خود پرواہ نہیں. ٹھکانہ سیدھے جاننا. اللہ تعالیٰ پر قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت بتائی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں ہونے دیا. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون. وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. صحابہ کرام پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون آدمی جو ایمان لانے کے بعد گنہگار نہ؟ صحابہ کرام کی دقیق نظر اس پر گئی اور پریشان. ایمان لائے، اسلام لائے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ اللہ نے کھڑا کر دیا
کہ جو ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ملوث نہیں ہونے دیا ظلم سے، گناہ سے، تو کون آدمی ایسا ہے جو گناہ سے بچا؟ تب تو سب کی لٹیر ہوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے صحابہ کرام، اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وہ مراد ہے ظلم سے مراد شرک۔ اس دھرتی پر آسمان کے نیچے سب سے بڑا مذموم اور گندا عمل اور قابل لعنت وہ عمل ہے جس کا نام شرک ہے۔ اور اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبی کی قبروں کو سجدہ۔ آپ سمجھ اس بات کو؟ میرے دوستوں بھائی، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ عروج و زوال کی دنیا ہے۔ آپ کو کبھی عروج و عہدہ مل سکتا ہے، اگر غلط طریقے سے آپ کو کوئی عہدہ ملا ہے اس کا جواب دے اللہ کہتا ہے، صحیح طریقے سے ملا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پذیرائی ہے۔ جیسے یہاں عزت ویسے وہاں عزت۔ کوئی ناجائز طریقے سے آپ کسی بھی دنیاوی چیز کو حاصل کریں گے اللہ کا مجرم قرار، فرشتے غافل نہیں ہم سے، آپ مجرم قرار پائیں گے، مجرم اور کچا چھٹا قیامت کے دن چھوڑ کر اللہ تعالیٰ۔ میرے دوستو بھائی، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم سے مراد وہ شرک ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہاں تک بتایا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے سنو، یہ شرک کا معاملہ رائی کے دانے کے برابر ہو، زمین کی تہوں میں ہو، پہاڑ کے نیچے ہو، آسمان کی پہنائیوں میں ہو، جہاں بھی آپ شرک کریں گے یأتی بها اللہ، اس معمولی سی چیز کو جو شرک کیا ہے اس کو لا کر سامنے پیش کریں۔ اللہ اسے رکھ دے گا کہ تم ہم اچھے اعمال کے ثواب کے مستحق نہیں ہو، تم نے ہماری ذات کے ساتھ شرک کیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں انبیاء کو چیلنج کر دیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکون من الخاسرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں ذکر کیا، فوراً پہلے شرک کا منہیات میں سے، ممنوعات میں سے سب سے پہلے اللہ نے قل تعالوا اتل ما اوحی علیکم اتل ما اوحی الی من ربکم الا تشرکوا به شیئا۔ پہلی بات آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتا دوں جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ پہلی بات اللہ تشرک، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک ساجی نہ کرے۔ میرے دوستوں آپ دنیا کے لیے اگر اپنا ایمان خراب کرنا، عقیدہ خراب کرنا، جس کی قیمت کائنات کی پوری روئے زمین ایک پلے میں رکھ دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ یہ آل اولاد زمین جائیداد سارا کر پھل لے لے میری گردن چھوڑ دے، اللہ کہے گا کہ آہس کے دن ایسے لوگوں کے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے نصیحتوں کو رد کر دیا، اپنی آخرت برباد کی۔ آپ جانتے ہیں وسیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یوم هذا قالوا بلی ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ جہنم میں جانے والے کیا تیرے پاس اللہ کی بات بتانے والے نہیں آئے تھے؟ آئے تھے لیکن اللہ جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو اللہ کا عذاب میرے اوپر واجب لازم. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. فرشتہ وہ داروغے جانتے جاؤ مرو اسی کے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ پڑے رہو گے اس میں. اب متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے. تکبر کرنے والا ہی انکار کرتا ہے حق کا. جاہل سے کہا گیا ہے قرآن میں حدیث میں، اس سے مراد حق کا منکر ایک، اور دوسرا جو کسی کو غریب کو حقارت کی طرح سے، غریب کو، کمزور کو، محتاج کو، اپنے سے نیچا کو حقارت کی طرح سے ٹھٹھا مذاق اڑایا اور چمٹی گئی. یہ متکبرین کا سیوا ہے. اور پھر اللہ کی رضا. میرے دوست اور بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیا ہے، نمونہ کہتے تو ہیں. اخبارات اٹھا کے دیکھیں، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں. چلو ٹھیک، اخبارات سے ہوتا ہے. آئیے میدان عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں جن کی تعداد تقریباً 1000 تقریباً پورا نہیں، اور ادھر سے 313 کیلی کمانے زنگالو تلوار ہے، 8 گھوڑے 6 زرہیں، تاریخ کی کتابوں میں تفصیل سے بات درج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے. اللہ نے فرمایا استغیثون ربکم، اے اللہ کے بندو، جب تم ایک طرف تلوار کی آپا دھاپی تھی، سر دھڑ کی بازیں لگ رہی تھی، اور تم سب اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، تو ہم نے 1000 کی تعداد فرشتوں کی بھیج دی. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انزل ما وعدتنی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو کے رہے گا. اس نور اسلام کی روشنی مکمل ہو کے تکمیل تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کا جس کے تو نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے. وعدتنی ما وعدتنی، اور وہ چیز دے دے جس کا تو نے مجھے وعدہ کیا ہوگا. اللہم ان تہلک هذه الإصابة من الإسلام لا توبة فيها. اے اللہ اگر مٹھی کا جماعت آج اگر ہلاک ہو گئی اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا. یہ کون بول رہا ہے جس کو کہتے ہیں کہ دونوں جہان کے مختار بدعقیدہ کہتے ہیں آج ہم دونوں جہان کے مختار. اللہ اکبر. آپ اگر یہی ہوتے تو میدان بدر میں سر سجود ہو کر آپ کو بہت ہو کر اس دن کسانے کے ساتھ یہاں تک کہ دعا کرتے چادریں مبارک کی سیلاب ہو گئی ڈھلک گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پاسباں کے حیثیت سے کھڑے تھے، نگرانی فرما رہے تھے، اٹھایا اور چادر مبارک آپ کی جسم پر ڈالا اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد ہو گئی. اب دعا کی اللہ ضرور کرے گا، آپ ضرور اٹھا لیں گے. کیا مار کے بدر سے بڑھ کر کوئی مارکا آپ کے سامنے ہے جو آپ مزارات میں چکر لگاتے ہیں؟ یہ دنیا لگاتی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ کے ایسا دور ہو جائے گا. جب اللہ کی رحمت آپ کو نہیں چھوڑے گی تو آپ دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیو، توحید بہت بڑی امانت ہے ایک مسلمان کی. آپ جانتے ہیں وقت ضرورت
وقت ضرورت بات دہرا دی جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، پکارا اور مخاطب کو، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، اور اور لوگوں سے آپ کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں میں اپنے نفس کا نہیں مالک ہوں، نفع نقصان۔ جب اللہ کے رسول اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وَلَوْ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں کچھ بھی قابو قدرت پاتا اپنے ذات پر نفع نقصان کا تو میں کبھی بھی مصیبت میں نہ پھنستا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ جو دندان مبارک شہید ہوئے ہوئے 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے، خود کی کڑیاں چہرے مبارک میں دھس گئی، اور 70 صحابہ کرام کو ریل و زفات کے قبائل میں لے جا کر کے پہاڑی ویران دینے میں قتل کر دیا۔ اگر میں غیب جانتا تو مجھے کبھی تکلیف نہیں، میں اس سے بالکل آگاہ۔ اس دین کو اپنائیے، یہی یہ دین جو آخر دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور دنیا کو توحید سے روشناس کرایا، اور اس کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے اطاعت کو جذبہ دینے والے اور ابھارنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کہ آپ دیکھیں کیسے ایک بار جنگ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید جنگ احد ہی ہے، تیر لگی انگلی میں، جیسے ہم کو آپ کو چوٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں سی، تو انہوں نے سی کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ توحید کے نمبر پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے تو اللہ کہتے ہیں، یا اللہ، چوٹ لگی تھی تو یہ کہہ دیتا یا اللہ سی سے مجھے کیا ملا۔ اب اس نازک موقع پر بھی یہ روایت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر بیچارے جو کہہ دیا انسانی فطرت ہے۔ آج میرے دوست آپ نے سے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دامن مراد کو بھر دے گا، دامن مراد کو بھر دے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیاب رہیں۔ یہ بات کا سودا جہاں دیکھو کہاں کرو، جاؤ دعوت ہے یا نہیں کہ جاؤ کھائے جو بگیا ناراض ہوئی، سسور ناراض ہوئی، سمجھی ناراض ہوئی، جاؤ یہ بھی تو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک چمچہ پانی کسی کے منہ میں ڈالے اللہ کے لیے تو وہ ثواب ملے گا، اور اگر آپ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ہے نفع ان سے متعلق ہے یا نہیں ایسا کریں گے تو گھر بار اندھے ہو جائیں گے، تازیہ رکھ لو نہیں تو بس آنکھیں سب کی چلی جائیں گی، گھوڑے ہو جاؤ گے۔ کیا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اندھا کرنے کے لیے، لوگوں کو لولا لگڑا کرنے کے لیے، گھوڑے کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے؟ کیا ان کے حق میں نیاز نہیں پیش کریں گے تازیہ کا تو لوگ اندھے بلے ہو جائیں گے؟ نہیں، ان باس کی کپچے میں رکھا گیا کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ روح آئے گی کہ جنت میں؟ سوچیے آپ اپنے نظریات بدلیں، خیالات بدلیں، قرآن اور حدیث سے نصیحت لیں، علماء کے خطابات سے آپ نصیحت لیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو رکھے اس آپ پر ایمان اور موت آئے تو ایمان پر۔